میں عدت دے اندر اپنی عورت نو دوبارہ سلو تے رجوع کرنا چاہتے ہو اس دا ارادہ اے ہوئے کہ میں اس نو وساونا ہے، او پہلی غلطی جڑی کر کے میں طلاق دیتی ہے آئندہ زندگی دے اندر دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے سا۔ ہن اگو اللہ فرماندا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نہ بناؤ آیات اللہ اللہ دیاں آیاتاں نو ہزوان ٹھٹھا تے مذاق۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ دے احکامات نو مذاق نہ بنائے۔ کیویں مذاق؟ دو آدمی لڑ گئے، توجہ کرو، دو آدمیاں دی خاندانی لڑائی شروع ہے۔ ایک فریق نے بھی دو بندے انہاں دے مار دیتے، دوے نے انہاں دے دو مار دیتے، آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑے فساد وددے 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 آخرکار وچ دو بندے پے گئے، 10 پے گئے، 20 پے گئے۔ انہاں نے آکھیا یار پس کرو، ایک دوے نو کپی ٹکی ویندیو تہاڈی سلو کرائی دے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلح خیر، ہمیشہ اللہ والو خیر تے برکت تے رحمت سلو دے اندر ہی ہوتی ہے، لڑائی تے جھگڑے دے اندر نہیں ہے۔ جدو مصالحت ہونے لگی، مطالبات پیش کیتے گئے، انہاں میاں ساڈے دو مارے، کیس ہویا، فلاں ہویا، ساڈا اتنا خرچہ ہویا تے ساڈا اتنا ہویا، وہ ایک دوے دے گیڑے بہ گئے۔ آخرکار حتمی فیصلہ اے ہویا کہ بھائی ان کرو، اے بچی تواڈے چھوڑ نو دین دین، تساں بچی انہاں نوں دھیاں دے کے تے آپس دے اندر کے کر چھوڑیں دے سلو کر۔ اور سمجھ آنی پئی؟ تو صحیح دھی انہاں نوں دیو تے اے تانوں دے۔ اللہ دی قسم ہے اے سراسر زنا ہوندا ہے، نکاح ہوندا ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے میں نکاح دی شرط اے رکھی ہے ترازو بینہم، ترازو بینہم، اگے آندا پیا ترازو بینہم، دوہیں ترازو راضی ہوویں، میاں بھی تے بیوی بھی، لڑکا بھی تے لڑکی بھی آپس میں کیا ہوئیں؟ ترازو راضی ہوویں، خوش ہوویں۔ او سمجھے دے پے ہو؟ وہ نکاح دی شرط اے ہے کہ دوئے فریق تو مراد ماں پیو نہیں، فریق تو مراد لڑکا اور لڑکی ہے۔ ترازو بینہم، جب تک وہ آپس میں راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک نکاح۔ یہ لڑکی دی مرضی کوئی نہیں، او دی کوئی نہیں، اس دی کوئی نہیں، صرف دو برادریاں نو رلاون واسطے بھینٹ درمیان چ دھیاں پیاں چڑھ دیا، لڑکیاں نو وچ ڈھال بڑھایا گیا۔ اللہ فرمائندا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، میں رب دے قرآن نال مذاق نہ کرو، میرے قرآن نال مذاق نہ کرو۔ تے جے تساں ول ساڈے قرآن نال مذاق کیتا تو پھر قرآن نال مذاق کرنے والے دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ ایک آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے، وہ اگے کیا لکھے ہوئی ہو کیا واقع ہوں گی ایک یتیم۔ جس آدمی نے ایک مجلس دے اندر آکھیا ہے طلاق طلاق طلاق، سمجھ آتی پئی نے؟ میں حالانکہ پچھلے جمعے بھی سمجھایا ہے، اس کے آکھیا طلاق طلاق طلاق، مگر انج نے آکھیا طلاق طلاق طلاق، وچ سا دو واری کڈے، وقفہ کیتا، انج نے آکھیا، اس آکھیا طلاق طلاق، ایک کے ساج کے آکھے تو انہاں دے وچوں اللہ دا قرآن فرمائندا ہے کہ
کہ اس فیر تا ترائے مارن مگر عورت نو لگے دو ہے، لگے کدھر دو ہے نا، الطلاق مرتا، اور سمجھ آ نہیں پئی، الطلاق مرتا، مگر اس نے اگر طلاق 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 ترائے مرتبہ آخیس ہکے ساہ آخیس تو ایدا مقصد تو ایو ہی ہے نا کہ ترائے آخر نال ہی اس کو چوک سمجھ آتی پئی نے یار، چھوڑو اس کو ٹھیک چھوڑو۔ میں پچھلے جمعے تے سمجھایا ہاں بھی ایک آدمی ایک نو فیر ماردا وہ ہکے نال ہی گیا مار، اتو جڑے دو ٹھوکے ہے وہ دے ٹھوکاں نوں کوئی فائدہ مارتا ہکے نال ہی نہیں گئے، وہ سمجھے دے پے ہو۔ خیر جڑا ایک آدمی نو لگدا سیدھا متھے چ یا لگدا سیدھا دل تے، ہکے نال ہی مویا کہ نہ مویا، اتو دو ٹھوکاں دی کوئی ضرورت ہے، مگر اس دو تاں اتو مارے ہن کیونکہ اس نو اے ذہن چ آئی کہ اس او توڑی نہیں مرنا جے توڑی میں کتنے فیر نہ کر لواں ترائے، تو ایدا مقصد تا ہے نا بھی ترائے مرے ست مر وئی سی، لہذا جدا اس سوچ نال کٹھیاں ترائے بھی دے وی تاں وی او تے لاگو ترائے ہی ہو گئے سن، ایک نہ ہو سن۔ وہ سمجھ آئی نے، کیونکہ یہ طلاق والا فیر عورت دے دل تے لگدا ہے، کتھے لگدا ہے؟ دل تے لگدا ہے، تے دل تے دماغ سر یہ ایک ایسا حساس حصہ ہے کہ اے اگر ڈیمیج ہو جاویں تو انسان دی زندگی نہیں راندی، لہذا جس بندے نے ترائے کٹھے برسٹ کھولیا ہے تو بھی اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے طلاق واقع ہو گئی ہے، مگر اس طریقہ انج نہیں استعمال کیتا جویں طریقے دا طریقہ میرے قرآن نے سمجھا چھوڑیا۔ وہ سمجھ آئی نے، تے جیڑا ترائے نو ایک کریندا ہے، جیڑا تری نو ایک سمجھیندا ہے، ترائے دے ایک بناون دا سب تو پہلے جس نے فتویٰ دیتا ہے وہ مذہب تشیع نے دیتا ہے، ترائے نو ایک کرنے دا سب تو پہلا فتویٰ اہل تشیع نے دیا ہے۔ شیعہ حضرات دے نزدیک ترائے نہیں ہوندیاں بلکہ، سمجھ آندی پئی، ترائے نہیں ہوندیاں بلکہ ایک ہوندی ہے، انہاں دا مذہب اے ہے بھئی لہذا اس ہکے واری ترائے آکھ دیتی ہن، لہذا اے ایک کی واقع ہو سی، ہاں ترائے تاں واقع ہووے نا جو وقفے نال آکھیا طلاق طلاق طلاق، وقفے نال جیڑا آدمی آدا ہے او ترائے ہوندیاں، جیڑا ہکے ساہ چ آکھے او ترائے نہیں، سمجھ آنی پئی؟ لہذا اللہ دے قرآن نے یہ فرما دیتا ہے کہ جس آدمی نے ترائے دیتیاں ہن مقصد اس دا یہی ہے کہ میری جان تاں ہی چھڑ سی جو میں کتنیاں دیواں ترائی دیواں، او دا چونکہ مقصد ہی جو ہے جان چھڑاون دا، لہذا شریعت آدھی ہے جیڑے مقصد نال دیتیاں ہے اساں او دا مقصد پورا کر چھوڑے۔ سمجھ آئی؟ خیر اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، میں رب دے قرآن دی احکامات تے آیات نو ٹھٹھا تے مذاق نہ بناؤ۔ مثلا میں اگے ایک مثال دے دیتی ہے کہ وچالے دے اندر بچیاں نو سودا کر چھوڑنا بھئی چلو انہاں دے نال آپس دے اندر لین دین تے رشتہ ہو جاسی تے انہاں دی صلح بھی ہو جاسی، اور جڑا اینی مشاہدہ ہویا ایسیاں سلو جتھے بھی ہوئی اتھے دھیاں دی ساری زندگی روندیاں ہی گزری ہے، انہاں نو ہسنا نصیب نہیں۔ وہ اس گل نو ذہن چ رکھی رکھیا جے میں اجڑ جاواں جے میں رس جاواں تو پھر طرفین وچ لڑائی شروع ہو جاسی، وہ اپنے گھر والے واسطے قربانی دے چھوڑیندی ہے، اپنی زندگی روندیاں روندیاں گزار چھوڑیندی ہے، مگر شریعت دی نظر نال ویکھیا جائے تو اے نکاح
نہیں ہوتا۔ دوسری شک یہ ہے، ایک آدمی نے طلاق دیتی، 1 مہینے دے اندر آخر طلاق ہے، بات آخر سی یار میری بہن نو تو وہ بڑا ستائیندے پے تے چھڑیندے ہی نہیں پے تے میں طلاق دے بیٹھا، ان تک کم خراب ہو سی، وہ عدت گزرن تو پہلے پہلے عورت نال سلو کر لیندا، عورت نال سلو کر لیندا، ماتوں نو رکھ لیندا، کھلا پولا مار 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 تے صرف اس واسطے ہے کہ میری بہن نو طلاق دیویں تا میں بھی دے، اور اسے واسطے وٹا سٹا شریعت نے حرام کیتا ہے۔ لینا دینا جڑا ہوندا ہے نا بھئی تو بھی دے تے اساں بھی تینوں، اس طریقے نال شریعت نے رشتہ کرنا حرام کیتا ہے۔ کیوں کہ اس جداں ایک نو طلاق ہوندی ہے انجے سمجھو ایک نہیں اجڑدا 4 اجڑ ویندے، کتنے 4 تے دوے بے قصور اجڑے ویندے، کیونکہ اساں جڑے اج کل دے مسلمان ہیں کلمے دی حد تک ہیں، یا این سمجھو اس نرگٹ تک ہیں، خدا دے پیغمبر دی شریعت دا تے سانو حیا ہوندا کوئی نہیں، اساں ایویں نے اچھا ساڈی بہن نو دتی اس طلاق تے تو ایتھے کہ بیٹھی کرے نہیں، تو بھی چل انجے کریندے ہیں کہ یعنی خوف خدا نہیں ہوندا، اے نسے وے دے بھی چلو او جو زندگی سونی گزریندی پئی ہے انہاں دا نہیں گزارا ہویا تو چلو اے تے سونی زندگی گزار لوے، نہ آکھنا ساڈی دھی نو طلاق دتی ہے تو بھی اس چولہے تے پکا کھا سیں، تو ہی چل۔ اسے واسطے شریعت نے ایسا رشتہ کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک دا ہر حکم جڑا ہے خدا دی قسم لکھاں حکمتاں لے کے آیا، اسے واسطے قرآن نے شرط لگائی ہے مرد اور عورت دے نکاح واسطے، حتی یؤمننا، دونوں دے دل دے اندر اللہ دے قرآن دا حیا موجود ہوئے، عورت بھی مومنہ ہوئے مرد بھی مومنہ ہوئے، دونوں دے دل دے اندر خوف خدا موجود ہوئے، جدا طرفین دے اندر خوف خدا ہو سی کدی بھی پھر او جوڑا شریعت محمد الرسول اللہ دا باغی ہو سکدا، کدی وہ گھر اجڑ سکدا نہیں ہے، کیونکہ عورت دے اندر بھی خدا دا حیا ہے تے مرد دے اندر بھی خدا دا حیا۔ خیر بہرحال اس انداز نال بار بار طلاق دے کے تے بار بار سلو کرنا، اللہ فرماتا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ساڈیاں آیاتاں نال مذاق نہ کرو۔ خیر طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی گزر گئی، ہن عورت اپنے گھر ہے، متعلقہ عورت نے ذہن چ سوچیا بھئی میری جوانی ہے، میں اجا جوانی دی سرحد دے اندر موجود ہاں، آخر انسان ہے، خواہشات بھی ہر انسان دے اندر ہو دی ہیں، لہذا چلو پہلے نال تا گزارا نہیں ہویا، کوئی اچھا جیا کوئی شریعت تے چلن والا بندہ مسلمان آدمی کسے اور نال میں نکاح کر لوں، او دے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر ماں پیو آکھیا بھئی جتھے اگے تینوں دتی تینوں پرنا کے دتا ہسے او تاں چنگے بھلے رقبے والے، تے ہون تو جتھے ویسے تے تیرے حصے دے اندر بھی 8-10 کلے تا آندے، جے تو اپنی مرضی نال کہیں نال شادی کر لئی تے اے 10 کلے تے سانو دیونے ہی پونے، او مڑ ماں پیو اتھاں ہی دبا لئی دن آ دن نہیں ہن کیا کرے نہیں ہے، ہن چوری جم پہ ہے ہی، ہن اسے نو پال تے اسے دے آسرے تے زندگی گزار لے۔ یہ ساڑیاں سوچاں ہیں کہ نہیں بھائی، ہوڑی تھانی گھر رہے ہوں نواں خامد کی لبدی۔ دیکھو اللہ دا قرآن کے فرمائیدہ ہے اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فلا تعذلوہن،
جدا اس دی عدت دے ایام مکمل ہو چکے ہیں فلا تعذلوہن ان ینکحنا، اگر وہ دوبارہ کہیں اور نال نکاح کرنا چاہتی ہے میں اللہ تو منع پیا کردا کہ اس نو نکاح کرن تو منع نہ کرے۔ وہ سمجھے دے پے ہو؟ اللہ فرمائیدا ہے کہ اس نو دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو تانوں منع کرن دی اجازت نہیں ہے۔ فلا تعذلوہن ان ینکحنا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس کے اندر راضی ہیں، لمن والا بھی راضی ہے اور ونجن والی بھی راضی ہے، تو اللہ فرماندا فلا تعذلوہن، انہاں نو روکن دی اجازت نہیں ہے۔ ہن اساں یہ سوچنے ہیں بھئی ساڈی دھی ہووے تے ہووے بھی بڑے اچے خاندان دی تے اے ساڈی دھی پرنیندی کہیں موچی نال پئی ہووے، یہ سوچا تو آندھی ہے انسانوں۔ اکثر اوقات بندہ یہ سوچیندا بھئی یار جیو جی رشتہ ہے اتھائیں اپنی برادری چ لا دیا۔ اللہ دی قسم نے، اللہ دے قرآن نے رشتے ناتے کرن واسطے کنبا قبیلہ خاندان دا ایک ہونا شرط فرمایا نہیں۔ اللہ دے قرآن نے جو شرط اول نقل فرمائی ہے تو وہ ہے ایمان۔ کیڑی شے ہے؟ ایمان ہے، بس ایمان ہونا شرط اول ہے۔ ایک صحابی کالے رنگ والا سیافا تے اس نے آن کے شکایت فرمائی، درخواست فرمائی صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر۔ فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان تہاڈا غلام پکا ٹھکا ایماندار ہاں، مگر میری شکل نو ویکھ کے مینوں کو رشتہ دیونا پسند نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کوئی اگر حاجت مند ضرورت مند تھوڑے کول تو سارے جو آندے تسا جو ساری کائنات دے سردار محمد مختار ہو، تھوڑا تو ہر فیصلہ برحق بلکہ رحمت دا خزانہ ہے، اس واسطے یا رسول اللہ کوئی تھوڑی خدمت دے اندر حاجت مند آوے ضرورت مند آوے کہ ساڈا رشتہ کدائیں کرا دیو یا رسول اللہ، تو ادے آدھے کراون تو پہلے میں غریب نو بھی ذہن وچ رکھیا۔ اللہ دے پیغمبر نے جدا اس نے یہ عرض کی تھی، کچھ دن گزرے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیاہ فام صحابی نو سنیہ تے پیغام دے کے ایک گھر بھیجیا، بھائی ونج وہ فلانا جڑا ہے نا میرا غلام ہے تے ونج اس نو ونج تے میرا نام لے تے انہوں آ کے محمد مصطفیٰ تیری دھی دا رشتہ منگدا پیا ہے میں غلام واسطے۔ وہ سمجھے دے پہ ہو؟ انج سمجھو کہ اے غلام محمد کریم دی طرفوں اپنی منگنی لے کے آیا کھلوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اس اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بھیجے ہویا آئی، اس تبے دھڑک ہو کے دروازہ کھٹکایا، اندروں ایک آدمی نکلیا، اس نو صحابی رسول نے اللہ دے رسول دا پیغام پہنچایا۔ خیر اس آخیا یار میں آپو نہیں آیا بلکہ مینو گھلیا ہے محمد الرسول اللہ نے۔ اس اتھو لے کے تے پیراں تک ایک واری تو اس سیاہ فام دا معائنہ کیتا، نظارہ کیتا، ویکھ کے تے حیران ہویا، وہ آکھن لگا یار تینو ویکھاں ادو دھی نو ویکھاں، یہ تو دن رات دا فرق ہویا، دن روشن ہوندی ہے تے رات، یہ تو دن رات دا فرق ہویا۔ خیر
وہ آ کے ٹر پیا. اس آخیا بھائی تیرا تے ساڈی دھی دا جوڑ نہیں بنتا، لے لو نہار دا فرق ہے، لہذا میں معذرت کرے سا میں تیرے نال اپنی دھی دا نکاح نہیں کرے. وہ چلا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر اجاں باندھا ودا، اس اپنی گل دسی کوئی نہ ہے، اجاں باندھا ودا. ادو او جڑا بندہ جس نے انکار کر چھوڑیا وہ پچھوں جو گھر ولیا نہ کدائی او دی دھی بھی یہ ساری گفتگو گھر بیٹھے سن دی رہی. پچھا پیو جو ولے اس تے دھی پوچھیا بابا اے کون آئی؟ آخر لگا فلاں ابنو فلاں آئی. کیویں آیا ہا؟ تیرا رشتہ منگن آیا ہا. اے آپے آئے؟ نہیں اے آپے نہیں آیا، اینو محمد مصطفیٰ نے کھلیا. اچھا ول بابا انہوں کے جواب دیتا ہی؟ میں آکھیا بھائی دے رات دا فرق ہے، میری دھی دا تیرے نال جوڑ نہیں بن سکدا. اتھائی رو کے دھی آکھیا بابا متا کدائی بھریا وڈی نہ ونجے، جلدی کر تو اس کالے وال نہ ویکھ، اس کملی والے وال ویکھ. جس انہوں گھلیا تو وہ دے چہرے وال ویکھ، تو اے دی شکل وال نہ ویکھ، پہلے اے ویکھ کے اے باندھا کیڑے محمد مصطفیٰ دی سنگت ہے. او اجا ون کے بیٹھا نہ ہائی، پچھو پیو دی دڑکی لگی، بھجدا بھجدا سونے محمد مصطفیٰ دی خدمت دے اندر آیا تے نال دھی نو بھی لے کے گیا. اللہ دے پیغمبر نو کہنے لگا یا رسول اللہ بس غلطی ہو گئی ہے، اے میری دھی تے محمد مصطفیٰ دے قدمہ دی نوکر ہے، جتھے تیرا دل کرے اتھائیں دا نکاح پڑھا. کیونکہ اندر کیڑی شے کھلی آئی؟ بولو اندر کی شے کھلی ہے؟ ایمان کھلی. شریعت نے رشتے ناطے کرن واسطے صرف شرط ایمان دی رکھی، چاہے قوم دا جی ہو جی ہے، قبیلہ جی ہو جی ہے، خاندان جی ہو جی ہے. اللہ فرماندا ہے اے شعوباً و قبائل لتعارفوا، کسی نو موچی یا پاولی یا درکھان یا سید یا شاہ یا قریشی یا بلوچ یا عوان اے بنا چھوڑنا اے کوئی اعلی خاندان دی علامت نہیں. لتعارفوا، تاکہ تانوں آپس دے اندر متعارف رکھن واسطے بنائے. کیونکہ مثلا کلیم اللہ ہوں کہ پوری دنیا چ نہ ہکو کلیم اللہ تو نہیں، اور بھی تو ہے. ہوں کوئی پوچھے یار کلیم اللہ او بھی کلیم اللہ، تو بھی کلیم اللہ، تو کیڑا کلیم اللہ ہے؟ اکسی بھائی میں کلیم اللہ بلوچ ہاں، دعا جیڑا ہے وہ اکسی بھائی میں کلیم اللہ عوان ہاں، تریا جیڑا وہ اکسی کلیم اللہ مسلی ہاں، کوئی اکسی قریشی ہاں. یہ اتھو تک ہی نہ بنیا ول پیو مت آئی سی او یار کلیم اللہ تا ہے کہندا پوترے تا آکھڑا پوسی کلیم اللہ بن احمد سعید. یہ لتعارفو یہ کس واسطے ہے؟ او بولو یار ادھر اسلام تے شریعت نال تعلق کوئی نہیں. رشتے اگر بنتے ہیں تو شرط ایمان ہے. ایمان ہے ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، اتنے مشرکہ ہے سکی پتریرے مسیرے پھپھیرے ملویرے سب کچھ ہے مگر ہے مشرکہ. تے دوئی ہے مومنہ موحدہ مخلصہ سونے محمد دی شریعت تے چلن والی ہے مسلن یا میراسن. اللہ فرمائندہ لکھاں تیریاں پتریری سید زادیاں آ جاویں ادو ایک مسلن ہے مگر اندر ایمان ہے تو اس مومنہ عورت دے دوپٹے دی شان نال بھی کوئی نہیں مل سکتا. خیر اے نال دی شان رکھن والی اور کوئی نہیں ہے. خیر اس واسطے اللہ فرماتا ہے جدہ طلاق دے دیتی نے تو ہن انہوں آپس دے اندر وہ اگر ملنا چاہتے تو اللہ فرماندا ہن روکو نہیں. سمجھو اے خاوند دے اس نے عورت نو طلاق دیتی، ہکا دیتی، اس عدت دے دن گزر گئے، سمجھے دے پے ہو؟ طلاق کتنی دیتی ہے؟ ایک. عدت دے دن بھی گزر گئے.
ہن ایدے وچ دوبارہ نکاح دی گنجائش ہے، دوبارہ نکاح دی گنجائش ہے، کیونکہ طلاق کتنی دیتی ہے؟ ایک دیتی ہے۔ اگر ایام عدت گزر بھی گئے تو دوبارہ بھی اپنے اسے خاوند نال نکاح کرن دی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہن جیڑی متعلقہ عورت اے ہن ایام عدت گزرنے دے بعد اے ہن چاہتی ہے کہ وت میں اسے نال نکاح کر لو، یا اے چاہتی ہے کہ اس نو چھوڑ کے میں کہیں ہور نال نکاح کر لوا، چاہے کوئی ہور ہے یا سابقہ پہلا خاوند ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اگر اس صورت دے اندر طلاق ہوئی ہے تو پھر او عورت دوبارہ اپنے خاوند نال نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا کر لے؟ بولو، دوبارہ اس اپنے پہلے خاوند نال نکاح کر سکتی ہے، جتھے طلاق کتنی ہوئے؟ ایک ہوئے۔ لہذا جتھے ایک طلاق عدت بھی گزر گئی، فرق اتنا ہے کہ عدت دے وچ سلو کرے تو نکاح دی ضرورت کوئی نہیں، عدت دے دن گزر جاویں پھر انجے سلو نہیں ہو سکتی جب تک دوبارہ نکاح نہ کیتا۔ وہ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ فرمائیدا ہے اگر وہ پہلے خاوند نال دوبارہ نکاح کرنے تے دو فریق آپس وچ راضی ہو چکے ہیں، عہد معاہدہ ہو چکا ہے، خاوند بھی آتا بس ڈٹھا یا غلطی ہو گئی ہے، میرا پیو ہی کوئی نہیں جو وات میں تینوں تنگ کر جاواں یا پریشان کر جاواں، بس جڑی ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے۔ اگو عورت بھی آدھی ہے ٹھیک ہے جے تو انہاں گلاں تے راضی ہے، آپس دے اندر انہاں دا معاہدہ ہو ونجے پکا، اللہ فرمائندا ترازو بینہم، یہ آپس جو ہو ونجن راضی تا پہلے نال اگر نکاح کرنا چاہے تو ماں پیو نو اللہ فرمائیدا خبردار تسا کھلا نہ چاہ کھلو، فلا تعذلوہن، انہاں نو روکن دی اجازت نہیں ہے۔ او سمجھ آدی پئی؟ ہن اگو اللہ پاک فرماندا ہے اے میں تانوں انج دا حکم کیوں فرمایا ہے، او دی حکمت کے۔ اللہ فرمائندا ہے جے انجے بیٹھی رہے تساں اپنا خاندانی تعصب تے ضد لائی رکھو تو آخری انسان ہے کداں یہ دا پیر پھسل نہ جاوے، یہ پیر پھسل گئے اس تو وات بھی تو ڈنڈے سوٹے تساں ہی چاوڑے، وہ انجے ہے کہ نہیں؟ فساد مچنا تے عزت دے معاملے دے اندر تساں لڑائی تے دنگا فساد کرے سو، ہو سکتا ہے غصے دے اندر آ کے تساں کہے بندے نو مار نہ پو، قتل نہ کر پو، تے جے ایک کی تو ساری زندگی لڑائی ودڑی ہے گھٹڑی کوئی نہیں۔ تے میں اللہ یہ چاہنا کہ تھوڑی زندگی دے اندر فساد نہ ہوئے بلکہ امن تے سکون رہے، لہذا میں اللہ تائی تو انہوں فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ کرنا چاہتی ہے تو انہوں منع نہ کرو، شرعی طریقے نال اس نو دوبارہ گھر آباد کرن دیو، متا کدا یہ دا پیر پھسل نہ جائے۔ دیکھو اللہ کریم نے کتنا اہتمام فرمایا، اور عورت نو بھی اللہ نے کتنی سہولت دیتی بھئی تاکہ یہ غیر شرعی اقدام نہ کرے بلکہ کم او کرے جڑا میرے پیغمبر دی شریعت نے حلال کیتا ہے، حلال کام کرے، حرام دے نیڑے نہ جاوے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم، بندہ سوچیندا یار اے کم ہویا تا وڈا ساڈی خاندان تے داغ تے دھبا لگ جانا ہے، لوگاں نے آکھنا کہ یار اسے طلاق بھی دتی اس ول بھی اسے نو دھی دتی بیٹھا ہے، کداں یہ پیو دلہ تا نہیں، معاشرہ انجے نہیں آکھ بھئی اسے طلاق بھی دیتی اس تے ول بھی ہٹا کے اسے نو ول دیتی بیٹھا ہے۔ اے جڑا عاقل بالغ بندہ ہوندا ہے ایک کھوڈی چ دو ویری ڈنگ نہیں کھاندا، اے دوئی ویری ڈنگ کھان نو تیار پیا ہوندا ہے۔ لوگاں نے اس نو بڑیاں پٹھیاں سیدھیاں متاں لاونیاں ہیں، اللہ دی قسم اللہ دا قرآن تائیں فرماندا ہے واللہ
جیڑیاں تو سوچا سوچی کھلوتا ہے میں تو پوچھے تیریاں بھی میں اللہ وڈیاں جاندا واں مگر جیڑا قانون میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اس تو وڈا ستھرا قانون اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون میں دوبارہ تیری دھی دا اس سے پہلے نال نکاح کرن دا آرڈر تائیں فرمایا ہے کہ تینوں اندر دی حقیقت تے حکمت دا پتہ کوئی نہیں ہے انتم لا تعلمون مینوں پتہ ہے کہ اس کم دے کرن نال تیرے گھر دے اندر وڈا امن تے سکون تے وڈی عزت برپا ہو جانی جے کر ساڈے حکم نو چھوڑ کے تو اپنی سوچاں دے پچھو بہ گیو ول سوائے ذلت تے لعنت دے اور کچھ نہیں ملنا جویں جویں میں اللہ نے تینوں حکم فرمایا ہے میں رب دے قرآن دا ہر حکم جڑا ہے ساڈی رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے اس رحمت دے خزانے دوتے جے عمل کرنا شروع چکی توئی ول تیری اجڑی ہوئی زندگی نو آباد کرن والا کون اتھو اللہ نے ثابت کیتا ہے کہ بندے دی سوچ جو فائدہ نہیں ہوندا دو چیزاں ہوندیاں ایک دا نام ہے تدبیر دوئی دا نام ہے تقدیر ایک دا نام کیا ہے تدبیر دوئی دا نام کیا ہے تقدیر تدبیر بندہ کریندا ہے تقدیر تدبیر کون کریندا ہے بندہ کرے تقدیر دا فیصلہ کون کریندا اللہ فرمائندا ہے تدبیر بندے کیتی مثلا فرعون کیتی بھئی اسرائیلی خاندان جیڑا ہی چھوڑ جمے انہوں کے کرو ذبح کر اے تدبیر کیتی اس اللہ دی تقدیر اتو آئی اے ذبح کرن دا اس آرڈر دیتا اللہ دی تقدیر آئی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ جمایا پیدا بھی کیتا وڈا بھی کیتا جوان بھی دشمن دے گھر کرایوس ول نبوت دا سیرا بھی پوایوس ول او دے ہاتھ جو لتر بھی پھدایوس ول اسے لتر نال فرعون دا سر بھی کٹایوس دنیا نو بھی کھایوس کہ دنیا تے چل سی تو صرف اللہ دی تقدیر ہی چل سی بندے دی تدبیر نہیں چل دی بلکہ کہیں دی چل دی ہے اللہ دی تقدیر چل دی ہے بندہ کچھ بھی تدبیر کرے اللہ فرمائدہ عسا ان تحبو شیئن وہوا شر لکم تیری تدبیر ہوندی یار اے کام تا میں کر لوانا تو وڈا کام بن وئی سی وڈا یار میرا کاروبار چل وئی سی اللہ فرمائدہ تیری سوچ اے ہوندی ہے تو وڈا پسند کیتی کھلوتا ہونا ہے وہوا شر لکم تے حقیقت جے ہوندا ہے کہ وہ تیرے واسطے ٹھیک نہیں ہوندی بلکہ نقصان دہ ثابت ہوندی ہے واسا ان تکرہو شیئن تے بازے کسے کام نو تو نا پسند سمجھے نہ ہے تے حقیقت دے اندر وہ خیر لکم اسے کام دے وچ میں اللہ تیرے واسطے خیر و برکت پا چھوڑے دا بندے دی سوچ نال نہیں کم چلدا بلکہ اللہ دی سوچ تے تقدیر نال کم چلدا ہے اللہ جو بھی فیصلہ فرمائندا ہے انسان واسطے خیر تے رحمت تے برکت بڑھ کے اللہ عمل دی توفیق